ایک مدت گزری ہے، یہ اپنی طاقت پر نازاں، اپنی قوت پر گھمنڈی بنے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ باباؤں کو جن کو ہم پکار رہے ہیں، جن کی نظر و نیاز ہے، جن کے درشن کو جاتے ہیں، جن کی شادیاں کرواتے ہیں، دن مناتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، یہ ان کی کرم فرمائی، ان کی نگاہ کرم ہے کہ آج دنیا میں ہماری طاقت کا یہ حال ہے۔ اللہ نے رحمت فرمائی اس قوم کے اوپر۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں، یہ قوم عاد کے نام سے برباد کر دی گئی ہے، اس لیے عادیات وہ ہوتے ہیں جن کا نام نشان مٹ جائے۔ یہ عرب کی قوم ہے، اللہ یاد دلاتا ہے۔ دیکھو ان کے جو پیغمبر آئے ہیں اس حالت کے اوپر، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کی موت اور بربادی ان پر منڈلا رہی تھی، اس لیے کہ ایمان کی آزمائش میں ڈالے گئے تھے، اسی کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی تھی۔ اللہ کو گالیاں دیتے تھے، سب کو ختم کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو پکار کر ان کی نظر نیاز۔ تو ان کے اندر جو ان کا بھائی آیا ہے ہماری رحمت سے، ان کو ان کا فریضہ یاد دلانے کی عذاب سے بچنے کا ایک ہی امکان ہے، آگ تمہارے جسم و جان کو نہ چھوئے گی، ورنہ کبھی تم نکل نہ پاؤ گے اگر تم نے بات نہ مانی۔ مالک فرماتا ہے انہوں نے آنے کے بعد یہی ایک بات کہی، اس کو آج تم اپنے خیال میں مذاق سمجھتے ہو، کوئی اس کی وقت نہیں ہے، ایمان کو تم نے بہرحال نہیں کیا۔ آ کے مالک فرماتا ہے سورہ ہود میں آ کر یہی بات کہے گیا، قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اصلی مسئلہ کائنات کا انسان وہ ایک ہی ہے کہ تمہارا ایک معبود ہے، مالک کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو لوگوں اپنی اس دنیاوی طاقت اور سہولت اور اقتدار اور جبروت کے اوپر نازا نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ یہ ظلم کرنے کے بعد چند دنوں کی بہاروں کے بعد جب انگارے خدا کے برسیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیشہ انگاروں کا چلن رہے گا، ہمیشہ اسی میں چلتے رہو۔ تو اپنی جانوں پر رحم کرو، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ تو ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ اپنے مالک سے اسی سب سے بڑے جرم کی، اس کے لیے مالک فرماتا ہے بغیر توبہ کے کبھی معاف نہ کرو۔ اور یہ 18 انبیاء ہیں، اعمال پر نہ جاؤ، ان کے مقابلے میں کوئی غیر نبی کیا عمل کرے گا، لیکن اگر ایک میں لو اشتکو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر 18 انبیاء میں سے ایک بھی نبی اگر ایک شرک کی بات کر بیٹھتا اور توبہ کی توفیق نہ ملتی، حالانکہ اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا ہے، لیکن بیان کرنے کے لیے مسئلے سورہ انعام میں مالک فرماتا ہے تو سارے اعمال ہم برباد کرتے ہیں۔ تو مالک نے اس طرح سے بات کو واضح کیا اور ہود علیہ السلام کی دعوت بتائی کہ دیکھو ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل کر لو، اللہ کے ساتھ بندگی کے رشتے کو مضبوط کر لو، پھر سارے مسئلے چٹکیوں میں ہو جائیں۔ پھر کیا بات ہے؟ یہی بات انہوں نے کہی کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی مانگ کے پلٹ آؤ، توبہ کر کے مومن بن جاؤ، اللہ کو اپنا مالک مان لو، تو شیطان تمہارے کان میں یہ پھونکتا ہے کہ اس کے بعد تمہاری شوکت یہ ختم ہو جائے گی، تمہارا جاہ و جلال ہے یہ رخصت ہو جائے گا، دنیا تمہاری برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے ان کے اطمینان دلایا کہ نہیں اللہ کے بندو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ علی قوتکم، آسمان کو رحمتوں کا دھارا بنا کر تمہارے پر برسا دے گا۔ آج دنیا کی سب سے طاقتور قوم تمہاری طاقت میں، تمہارے وسائل میں، تیری قوت میں، جبروت میں، سالت میں اور اضافہ کرے گا۔ دیکھنا قوم کے لوگوں یہی مسئلہ ہے، تم اس کو چٹکیوں میں نہ اڑا دینا، ولا تتولوا مجرمین، میری بات کا انکار کر کے رخ نہ موڑ دینا، پیٹ نہ دکھانا، ورنہ غضب ہو جائے گا۔ اور مالک فرماتا ہے اس ظالم قوم نے اپنے خیر خواہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اپنے بابا اور حضرات اپنے درباروں کے پیچھے لگے گئے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ واما عاد واما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ۔ فرمایا دنیا کی سب سے طاقتور قوم جب ایک مدت ہو گئی اور ہود ہمارے پیغمبر نے اپنی جان صبح و شام ان کے سامنے ایک کرنے کے بعد اپنا کلیجہ ان کے سامنے نکال کے ڈال دیا اور انتہا کر دی ان کی ہمدردی کے، لیکن ظالموں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو ہم نے ان کے اوپر ایک آندھی مسلط کی ہے، 8 دن 7 راتیں لگاتار بغیر رکے ہوئے چلتی رہی ہے، اور اس کے بعد یہ دیو قامت ان کا عالم یہ ہوا ہے کہ اس طرح سے ان کو ہم نے پچھاڑ دیا ہے زمین، آندھی تیز جب تک آئے اور وہ زمین پر گر پڑے،
یہ حال ہو گیا. حل ترا لهم من باقیہ. اور دیکھنے والے اگر تو دیکھنا چاہے اور دیکھنے کا موقع تجھے ملتا تو دیکھتا کہ ایک بھی ہم نے کسی ایک کافر ایک مشرک کو نہیں چھوڑا, سب کو مارا. مالک تصدر سے بتاتا ہے کہ یہی اب جو مومن باقی رہ گئے تھے انہوں نے کہا اب یہاں نہیں رہیں گے اس ماحول کے اندر جہاں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے. اللہ نے ہم کو بچایا ہے سینکڑوں میل جا کر شمال میں جا کر شام کی سرحد میں مقام ہجرت کے اوپر جا کے انہوں نے بستی بسائی. آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھی, قوم سمود بنی. طاقت دی مالک نے اور اس کے بعد پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے لگے اور میدانوں اور وادیوں کے اندر انہوں نے نشانیاں اپنی شان و شوکت کے لیے قائم کی جیسے آج ہوتا. تو اس کے بعد ان کے رسول آئے حضرت صالح کی شکل میں, انہوں نے یہی ایک دعوت دی. تو مالک بیان فرماتا ہے دیکھو مسئلہ ایک ہے, اللہ کے بندو ہمیشہ ہم نے ایک بات میں آزمایا ہے اور ساری چیزیں بغیر توبہ کی بھی ہم چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ بغیر توبہ کے بھی اللہ جس کے لیے چاہے اسے معاف کر دے گا اگر وہ شرک لے کر نہیں آیا ہے, اپنی ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ آیا ہے. ایمان اللہ پر اس کا ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, آخری رسول کو آخری رسول مانا ہے, کتابوں پر ایمان, قرآن کو آخری کتاب مانا ہے, آخرت اور قیامت کے اوپر پورا اس کا ایمان اور جتنی ایمانیات ہے اس میں بالکل صاف ہے. فرمایا اس کے اندر کہیں اور خاص طور سے جس نے توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے اس کے لیے ہم معافی کا وعدہ کرتے ہیں. چاہیں گے جس قدر چاہیں گے سزا دیں گے اور نہ چاہیں گے تو التفات خسرانہ سے اس کو معاف کر دیں گے. یہ ایک بات تھی اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور 12 سال تک یہی ہوتا رہا ان کے قوم کی ہر جگہ کئی جائیں. آخر میں یہ ہو گیا ہے کہ طائف کے اندر جب مکے سے مایوس ہو کر کہ اب کوئی صحیح اللہ کی طرف آنے والی نہیں ہے, جب طائف گئے ہیں تو وہاں اس سے زیادہ شدید معاملہ ہوا. اور بخاری مسلم کی حدیث میں عائشہ نے جب پوچھا ہے کہ احد کی جنگ کے دن جو آپ کے اوپر بیتی ہے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, کیا اس سے شدید بھی کوئی موقع آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں. جب میں طائف گیا ہوں اور میں نے وہاں کے سرداروں کو دعوت دی ہے تو ان ظالموں نے وہ کچھ کیا ہے کہ آخر کار میں جب وہاں سے واپس آ رہا ہوں تو چلتا گیا ہوں, میں ہوش میں نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک آواز آئی ہے, میں نے سر اوپر اٹھایا, جبریل علیہ السلام کو دیکھا, انہوں نے سلام کیا مجھے اور کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور مالک نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور یہ میرے ساتھ یہ پچھتا ہے. یہ دونوں پہاڑوں پر جو طائف اور مکے کے یہ پہاڑ ہیں ان کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہے اور اللہ نے اس طرح بھیجا ہے کہ اب جو آپ حکم دیں اس کو, اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو اٹھائے گا اور آپ کے قوم کے ان دشمنوں کے اوپر یہ الٹ دے گا, ایک باقی نہ رہے. تو فرشتہ آگے بڑھا, اس نے سلام کیا, اس نے کہا کہ یہی بات ہے تو آپ مجھے حکم دیجیے, اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ نہیں ماننا ہے, یہ جو کچھ چاہے میرے ساتھ کر لیں, لیکن مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ جو اللہ کی توحید کو مانیں گے اور شرک سے پرہیز کریں گے. اس لیے میں ان کو اللہ کے ان کو ختم کروانا نہیں چاہتا بلکہ میں ان کو چاہتا ہوں اللہ ان کو چھوڑ دے. تو یہ ایک بات پوری گزر رہی تھی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس برزخ میں بلایا, معراج میں جا کر مختلف آسمانوں کا نظارہ کروایا اور اس کے بعد پردے سے آپ سے گفتگو بھی اپنی. اور یہ جو لوگ یہ جو جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہاں پر جو یہ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا, اور بخاری مسلم کی حدیث میں عائشہ کہتی ہیں کہ تم نے ایسی بات پوچھی ہے بیٹے کہ میرے رونگ کے کھڑے ہو گئے. اللہ تو فرماتا ہے کہ اللہ کو دنیاوی آنکھوں سے کوئی اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا, ہاں آخرت میں میدان محشر میں آ گیا ہے وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ہاں اس دن اللہ کے یہ مومن بندے ہیں, یہ اللہ کے اوپر نگاہ گاڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے جلوہ اس کا. فرمائیے تو یہ اللہ نے سب کچھ وہاں جو بنو اسرائیل کی صورت میں اور سورۃ نجم میں جو بیان فرمایا وہ سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں ان ساری مصیبتوں کے بعد جو دونوں آپ نے برداشت کی تھی, اب اللہ نے خوشخبری آپ کو بھی سنائی, ساری دنیا کو ہوشیار کیا اور وہ پورا جب اسلامی نظام قائم ہوگا اللہ نے اس کو طے کر لیا ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمارے نبی یہاں سے اب ہجرت کریں گے, تم کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ کے دین کے لیے پھر فلاد سے فلاد ٹکرائے گا. نبی صلی کو دعا سکھائی گئی اسی سورہ بنی اسرائیل میں کہ دعا کیجئے کہ مالک خیر کے ساتھ صدق کے ساتھ مجھے یہاں سے اس بستی سے ان ظالموں سے
الگ کر کے مجھے ایسی بستی میں لے جا جہاں تیری رحمت سایہ کرتی ہو، اور مجھے نصرت سے نواز۔ اور پھر اللہ نے وہ پورا کہ اسلامی قانون کیا ہوگا، اسلامی نظام اب جو قائم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کی پہلی شک کیا ہوگی۔ تو اسی سورہ بنی اسرائیل میں مالک نے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ پہلا حق ساری کائنات میں انسانوں کے اوپر ایک پروردگار کا ہے، اور مالک نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اپنی جان کی خیر مناتے ہو تو دیکھنا میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، صرف میری بندگی ہوگی ہر حال میں، کہیں شرک تمہارے ایمان کے اندر داخل نہ ہو پائے گا، نہ تو عقیدے میں، نہ اعمال کے اندر، نہ زندگی کسی گوشے میں۔ اور یہی جب اللہ کے نبی صاحب ہجرت کر کے گئے ہیں تو اللہ نے جو اشارہ فرما دیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، وہ وعدہ پورا ہوا ہے، اور اس کے بعد فضا ایسی بدلی ہے کہ اللہ کی ذات میں جیسے آج مسلمان شریف چلا رہا ہے۔ یہ صوفی آئے ہیں، انہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کیا کوئی کرے گا۔ ہاں بدھوں نے یا یونانیوں نے کیا ہو، ہندوؤں نے کیا، وہ اور بات ہے۔ اللہ فرمائے لیس کمثلہ شیء، یہ اللہ خالق ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ مالک فرمائے وجعلنا الظلمات والنور، ہم نے تاریکی اور نور کو پیدا کیا، ہم خالق ہیں، یہ مخلوق ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود صوفیہ آئے اور صوفیہ نے کہا کہ نہیں، ہم اور دنیا کی ہر چیز ہے وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، لا موجود الا اللہ۔ تو اتحاد میں بدل گیا۔ اب ہر شخص جب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اب وہ شرابیں پیے، شرک کرے، بڑی سی بڑی خطا کر جائے تو اس کو خطرہ کیا ہے؟ جب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اللہ اپنی ذات کو جہنم کے ایندھن منوا دے گا۔ یہ بات آنا تھی تو مشترک ذات وجود میں آ گئی کہ جب دل میں آیا خدائی کی انہوں نے، اور جب انہوں نے چاہا بندگی کی طرف شوق سے آگے بڑھے ہیں، اپنا دل خوش کیا۔ یہ مشترک ذاتیں تھیں، اور ساری صوفیہ کی ہے، بڑے بڑے نام وہ ابراہیم ادہم لے لیں جو ان کی کتابوں میں ہے، بھارت میں کتاب کوئی ایسی مشہور نہیں ہے کہ جس کو جالابیہ بصری ہوں یا اور کوئی ہوں، باعزید بستامی ہوں، ان کی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن جو پائی جاتی ہیں زیادہ آج ملک کے اندر پرانے لوگوں میں، مشہور لوگوں میں، وہ عبد القادر جیلانی صاحب کی ہیں، 561 میں وفات ہوئی ہے، مرید الطالبین ہے، فتح الربانی ہے، فتح الغیب ہے، اور کتابیں ان کی، اس میں آپ دیکھیں گے یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے اولیاء اللہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، دنیا سے ان کو الگ کرنے کے بعد اپنے اندر فنا کیا، اور دنیا اور آخرت ساری چیزیں ان کے اختیار میں دے دی۔ اب گویا اللہ ہے، یہ میں نے فوٹو دیا ہے ان کی کتاب کا، فتح الربانی کا۔ اسی طرح کبھی جوش میں آ گئے تو فرمایا اگر حکم نہ ہوتا تو میں بتا دیتا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھر میں رکھتے ہو۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا کہ اپنے علم سے میں معجزے کے طور پر ان کو یہ میں نے بتا دیا ہے۔ اب ان کی ان سے بھی آگے بڑھ گئے، اور کتنی باتیں ہیں اس کے اندر۔ بہرحال یہ ایک چیز شروع ہوئی ہے، پھر یہاں پاکستان کے اندر خاندان ولی اللہ ہی ہے۔ اب ایک ایک بات اس کی اسی ایک نظریے کو کہتے ہیں ہمارے جتنے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے سارے بزرگوں سے یہی توحید چلی آ رہی ہے جس کو اتحاد کہتے ہیں، وحدت الوجود کے، اور ہم چاہیں تو قرآن اور حدیث کی ہر نص سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کہے کہ ہم اکیلے ہوئے ہیں، ہماری کوئی مثال نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے، اور ہم اور ہمارے بزرگ ایک ایک نص سے ثابت کر سکتے ہیں۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ حال یہ ہوا ایک دن انفاس العارفین میں کہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ میرے بندے عبد الرحیم کو تلاش کرو، یہ ان کے باپ کا نام ہے، شاہ ولی اللہ اپنے باپ کی سرگوش لکھتے ہیں انفاس العارفین میں، فارسی میں، اس کا فوٹو بھی آپ دیکھ لیں، اور ہر جگہ ملتی ہے، جو بندی بھی چھپاتے ہیں، بریلوی بھی ہے، دونوں کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کہ فرشتے گئے ہیں دنیا میں، نگاہ ڈالی کہیں نہ ملے عبد الرحیم میرے باپ، پھر آسمان پر دیکھا کہیں پتہ نہ ملا، جنت میں دیکھا وہاں بھی نہیں، مایوس ہو کر اللہ تو جواب دیا کہ حضور کہیں نہیں ملے، ہر جگہ ہم نے تلاش کر لیا۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ غیبت تامہ تھی، غائب ہو گئے، پورے پورے اللہ کے اندر شریک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو مجھ میں فنا ہو جائے وہ نہ دنیا میں ملے گا، نہ آسمان میں، نہ جنت میں، کہیں نہیں، تم سے فنا ہو گئے۔ تو بتائیے ان کے بعد تو اللہ کے ساتھی،
اور چچا بتاتے یہ ان سے بڑے. ابو رضا محمد کے لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آتے اور ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اولیاء اللہ تو ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں میرے تایا کو جوش آ گیا، انہوں نے پوچھا کیا مانے، کیا بات کہہ رہا ہے، اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے اب نہیں ہوتے؟ اس نے کہا حضور ہوا کرتے تھے. پوچھا کون ہوا کرتے تھے، بتاؤ کہ نیک نام لیے. اس نے کہا بائیز بستانی مثال کے طور پر حضرت. کہتے میرے تایا نے پوچھا کہ بائیز بستانی تھے یہ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا حضور کسی کے اوپر نگاہ ڈال دے تو انسان تڑپ کر گر جاتا مر جاتا. پوچھا کہ اور کچھ؟ اس نے کہا حضور یہ کچھ کم ہے. تو شاہ اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ اگر میں ایک آنکھ ڈالوں کسی پر، ایک نظر سے وہ زمین کے اوپر گر پڑے گا مرد، اور پھر اگر میں دوسری نگاہ ڈال دوں تو اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا. جی ایک دوسری آنکھ ڈالی، نظر ڈالی اور کھڑا ہو گیا. یہ تو ان کی بات ہوئی. اب اپنے باپ کے لیے عبد الرحیم کے لیے کہتے ہیں، ایک تو ان کی قبر تامہ آپ نے دیکھی تھی، پھر کہتے ہیں سلطان حسین ان کا مرید آیا اور گھوڑے پر سوار دیکھنے کے بعد کہا کیا خوب گھوڑا ہے تیرا، لیکن اس کی عمر بہت کم ہے. اس نے کہا حضرت میری بیوی ایک ہے بڑی بدخو ہے، اس نے تنگ کر ڈالا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی عمر گھوڑے کو مل جائے، گھوڑے کی عمر اس کو مل. شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا ایسے ہی ہو جائے گا. اور کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ عورت مر گئی جس بدخو عورت تھی، پریشان کرتی ہے سلطان احمد کو، اور گھوڑا زندہ رہا، اس کی عمر مل چکی تھی اس کو، اور اس سے بڑا نفع کمایا. یہ تو وہاں تک پہنچے باپ اور چچا اپنی بات کیسے نہ کہیں، کہنے لگے ایک والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اور میری والدہ یہ رات کو تہجد پڑھ رہی تھی اور دونوں نے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اسی درمیان دو مننے مننے ہاتھ اور بیچ میں آ گئے. میری ماں سب گھبرائیں گی یہ ہاتھ کہاں سے. تو باپ نے بتایا گھبراؤ نہیں، یہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے ہاتھ ہے. شاہ اللہ صاحب کہتے ہیں میں تھا اور یہ بالکل بات ثابت ہوئی. 7 برس کا ہوا ہوں تو جب باپ آگے دعا مانگ رہے ہیں ماں ادھر، بیچ میں میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو گویا یہ 7 سال پہلے میں نے پیٹ سے نکل کر یہ کام کیا تھا. تو یہ ایک ہے، ایک چند مثالیں ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو یہ سید احمد شہید کہلاتے ہیں، آج صراط المستقیم فارسی کتاب ہے، اردو ترجمہ ہو گیا. یہ مجاہد کہلاتے ہیں، یہ شہید کہلاتے ہیں. آپ ان کی کتاب ذرا پڑھ جائیے، یہ انہوں نے املا کی ہے، بولا ہے انہوں نے، اور ان کے شاگرد اور مرید اسماعیل شہید جو کہلاتے ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے. اس میں آپ دیکھیں کیا بات بتایا گیا ہے کہ اس آسن سے بیٹھ کر یا حی یا قیوم کی دو ضربی لگاؤ ضرب. اس کے بعد جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے وہ پڑھ سکتے ہو. فرشتوں سے ملاقات کرو، جنت و دوزخ کا نظارہ کرو، اللہ کے عرش کے نیچے سے چاہے سیر کرو چاہے. تو ایک یہ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے جو صوفیہ کہلاتے ہیں، انہوں نے توحید کو اتحاد میں بدل دیا کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا تبع ہے. تو اب ایک نہیں، اربوں نہیں کھربوں ساری ذاتیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. اب کیا ڈر ہے ان کو. اب دوسری بات، جو علماء تھے یہ تو اللہ نے رحمان کے لیے کہا ہے، جو علماء تھے انہوں نے کہا ایک اور بات نرالی، مثلا مجھے افسانی ہے، اشرف علی تھانوی ہے، یا اور جتنے ہیں. انہوں نے کہا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ عام پیدائشوں میں نہیں ہے، جیسے لوگ ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں. یہ تو خالص اللہ کے نور سے بنے ہیں. مکتوبات ربانی میں فوٹو بھی دیکھ لیں ایک نہیں. اور اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی نے اسی بیان کے اوپر جو حاشیہ دیا ہے انہوں نے کہا بالکل صحیح، اللہ کے نور سے نبی صاحب بنے ہیں، اور نور کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے آپ کی بناوٹ کے بعد اس سے حضرت ابوبکر اور عمر بنا دیے گئے. تو اب بتاؤ، اب کوئی یہود اور نصارہ نے تو کہا تھا نطفے کا واسطہ دیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، نطفے کا واسطہ. حدودیر کو حدیثہ کو عربوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب یہ مسلمان اس نے کہا یہ ان سے پیچھے ہم رہ جائیں گے، اور اللہ کی ذات کے شرک میں یہ ہماری جنات کی انتہا ہے اگر ہم ان سے آگے نہ پہنچ جائیں. ان کا براہ راست اللہ کو پہلے اللہ کا انکار کر کے پہلے نور کا بنایا جو فانی ہے، جو مٹ جانے والی. اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بنایا، یہ میری مخلوق ہے.
اور پھر اس کا ایک ٹکڑا کر کے اب یہ صرف چھوٹے بڑے کا معاملہ رہ گیا، اور پھر مشکل کشا بنے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بڑائی کے لیے جان قربان کرتے تھے، اور کوفے کی مسجد میں جو شہید کیے گئے ہیں تو ان کو خود خبر نہ اب کی مشکل کشائی نہیں کر پاتے، پھر ان کو بنایا گیا اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اور پھر اللہ نے رحمتیں فرمائی، تو حج کی بجائے اگر حج کر بھی آئے ہیں اور نبی ہو حج کو بھی جانا ہے تو کتنے کعبے بنے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ دیکھو لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان کے جن منائے ان کو پوجا۔ میں تم کو منع کرتا ہوں، اور قبروں کو دیکھنا کبھی پکا نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو، کوئی اس پر مجاور بن کر نہ بیٹھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا گیا قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ کے بعد۔ اللہ فرمائے اموات غیر احیاء، جو وفات پا چکا ہے اس میں جان کی رمق نہیں قیامت تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں بیان فرمائے کہ دیکھو جب میں وفات پاؤں گا تو اس کے بعد یہ گھر جو جنت الفردوس میں سب سے اونچا گھر ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کو جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے عام جنت دکھائی، جنت الفردوس دکھائی، آپ نے بڑی تعریف کی، یہ سب اچھی جگہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ نبی صاحب فرماتے میں نے دیکھا کہ ان سب سے اچھی جگہ ایک موجود ہے۔ میں نے کہا یہ کس کا مقام ہے؟ ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اس میں داخل ہو گیا، میرا یہ مکان ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر کی ایک مدت باقی ہے، آپ اسے پورا کر لیں، اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے سمجھایا وفات کے بعد میں کہاں پہنچ جاؤں گا؟ چھوٹا سا اونچی جگہ پر۔ اور اس کے بعد آپ کی وفات پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان نے یہی ایک بات ڈالی کہ نہیں آپ نہیں مر سکتے، اللہ نہیں ہے۔ نبی صاحب کیسے وفات پانا؟ اللہ کے نبی صاحب کے نمبر 2 پر جو سب سے معزز دنیا کا ولی ہو سکتا ہے اس کو شیطان نے دیکھا اور وہ جوش میں آ گیا، محبت کے جوش میں کہ اللہ کے نبی صاحب نہیں مر سکتے، جو کہے گا کہ وفات پا کے میں دفن ہوں۔ آخرکار اللہ نے رحم فرمایا حضرت ابوبکر کے ذریعے سے، تو انہوں نے خطبہ دیا ہے، بات طویل ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا کہ جو موسم کو پوچھتا تھا تو معلوم ہونا چاہیے اس کا معبود تو مر گیا، اور جو اللہ کا پجاری تھا اللہ زندہ جاوید ہے اس کو موت نہیں۔ پھر قرآن کی آیت وما محمد اللہ کو قد من قبل الرسل انک میت وانہم میتون، یہ کہنے کے سارے صحابہ نے اس کو مان لیا۔ آج امت نے جہاں ذات کا شرک کیا، وہاں اللہ کی کتاب کا انکار کر کے کہا کہ نبی صلی زندہ ہے، قرآن بتائے، حدیث کہے یہ بخاری کی، اور اجماع صحابہ یہ کہے، اور اس کے بعد پھر ان گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی جا کے پوجا کے لیے اختیار کیا ہے، اور باقی ان سے زیادہ جو اور کیے ان کو ولی بنایا، جن کی قبروں کو پکا کیا، جن کے اوپر مقبرے تعمیر ہوئے، کلش لگے، سونے اور چاندی کے دروازے، اور پھر مجاور بیٹھے، پھر اس حج کی طرح سے نام بدل دیا اس کا، پھر تلبیہ ہونے لگا باہو باہو لبیک اللہم لبیک کی طرح سے۔ پھر اللہ کے گھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم نے حجاب کعبہ اور غلاف کعبہ ڈالا تھا، اس غلاف کی جگہ پہ چادر جانے لگی۔ پھر قربانی کے لیے جو حدیث جاتی تھی اونٹ، گائے اور بکری بھیڑ کی شکل میں، وہ یہاں بابا کے پاس پہنچے۔ پھر ننگے پیر اور ننگے سر چلنے کی قید لگائی احرام کی۔ پھر وہاں داخل ہونے کے بعد بابا کے پائجی کا پتھر ہے یا ڈیوڑی کے کسی چیز کو انہوں نے چھوا، اور پھر خانہ کعبہ کی طرح سے طواف ہونے لگا۔ پھر وہاں سجدے ہوئے، وہاں فریادیں ہوئی، وہاں منتیں مانی گئی، وہاں ہندوؤں کی طرح سے دنڈوت ہوا، سجدے تعظیمی ہونے لگا، اور اس کے بعد پھر دوڑ لگائی کہ بابا نے یہاں مراقبہ کیا ہے اور یہ آپ کا مزار شریف ہے۔ صفا اور مروہ کو تازہ کیا، بابا کی قبر کا دھون یا وہاں کی اگر کی بتی کی راکھ یا مالگا جو نمک کہلاتا ہے یا پھول کی کھائی اور اس کو تبرک کے لے لیا ہے۔ یہ مشکل کشا اور دستگیر ہے، یہ قبر میں رکھو اور یہ تمہاری شفاعت کرے گی۔ تو یہ اللہ کی ایک ایک چیز کو، اللہ کے گھر کے ساتھ اللہ کی ایک ایک صفت، ایک ایک حق کو آج اس امت نے حج کا نام عرس بدل کر سب کچھ کر ڈالا ہے، اور کہیں سے آواز نہیں اٹھتی۔ ان جو اسلامی بتکدے مسلمانوں کے بتکدے ہیں، یہ شوالے ہیں جہاں پر یہ ہندو کا کیا ہوتا ہے، وہ کھڑا ان کا گنیش ہوتا ہے، پتھر ہے، ان کا ہنومان ہے، ان کا ارجن ہے، وہ کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھنا تم کہیں پڑا گنیش نہ بنانا، یہ مٹی مٹی رہے گی، اس کو پتھر نہ بنانا، یہ پتھر ہی بنا۔ اور پھر درشن کا نام زیارت رکھا گیا، پر نام ہندو کہتا تھا سلام، اس کو بدل ڈالا۔
پھر پھیرے وہ لگاتا تھا اپنے بابا کے، اپنے مہاراج کے، انہوں نے بابا کا طواف کیا، وہ دنڈوت کرتا تھا، انہوں سجدہ تعظیم اس کا نام رکھ کر جا قبر کی جا کے پوجا کی. وہ وہاں پر بھجن گاتا تھا، انہوں نے قوالی شروع کر دی. وہ بابا کا پرساد لاتا تھا، انہوں نے زمزم کے مقابلے میں وہاں کا پرساد لے، پنکھڑی ہے یا قبر کا ناپاک نجس جو ہے وہ لائے گا. تو بتا اس کے بعد پھر اگر ہماری مائیں بہنیں آج ہندوؤں کے بستروں پر 40 سال کے قریب وہاں پہ ہیں اور اولادیں پر بنوا رہی ہیں، اور ہم ان کی آبرو کی بربادی کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، 14 اگست کے چراغاں کرتے ہیں، ہمارے گانے بجانے لگتے ہیں. تو بتاؤ یہ سمرا کس چیز کا ہے میرے بھائی؟ اسی اللہ کے ساتھ شرکت ہوگی، ورنہ کوئی ایماندار کون ہوگا؟ ہوگی اللہ کے ساتھ وہ شرک کرے گی. اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اللہ کا غضب دیکھنے کے بعد، پھر اس کے ذہن میں کبھی خیال نہ آئے گا کہاں ہم جا رہے ہیں. پوری کتاب کو کتاب مانتی ہے، سنت کو سنت کہے، اور شروع سے آخر تک یہ مسئلہ ہے. اب آپ سن کر تعجب کریں گے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب مالک صرف تیری بندگی ہے اور تیری ہم تجھ سے استعانت طلب کریں گے، تجھ کو پکاریں گے. اور اب بے بندیوں سے لے کر اتنے بڑے مانے جاتے ہیں. عثمانی صاحب کی تفسیر دیکھی، مفتی شفیع تفسیر کیا کہتے ہیں کہ ہاں اللہ، بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، لیکن یہ کسی نیک بندے سے ظاہری طور پر اگر مدد مانگی جائے تو یہ بھی اسی میں شامل ہے. اس میں اور پھر یہ علی کی اور یا غوث مدد صحیح ہو گیا بالکل. اور کون لکھ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان کے، اور عثمانی صاحب جو اتنے مشہور ہیں یہ لکھ رہے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے بلکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر تو محمود الحق محمود حسن جو ہے یہ ان کی ہے. تو بتاؤ اس امت کے اندر کیا کریں؟ اب رضا خان یا کوئی دوسرا کہتا ہے تو اس سے کہیں گے چلو اس کی بات ہی اور ہے، یہ تو حد سے گزر گئے ہیں. لیکن جن کا عالم یہ ہو، یہ مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں زندہ، اللہ فرمائے نہیں محبت درود سلام پڑھو، تو مفتی اعظم کہے کہ میں نے پڑھا کان لگا دیا میں نے. یعنی یہ جواب ہے. تبلیغی جماعت ساری یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفائی پہنچے. یہ جو 3 ہیں جنہوں نے انتہائی شدت کے ساتھ اسلام کو بالکل بدل دیا ہے، ایک زمانے کے لوگ ہیں بغداد میں. ایک عبد القادر جیلانی، ایک رفائی، جسے علی عمری، یہ 3 ایک ہی جگہ پہ بغداد میں تھے. اور اس تدبیر کے ساتھ انہوں نے اس قرآن کی توحید کو انہوں نے اتحاد میں بدل ڈالا ہے کہ پہنچے وہاں پر اور وہاں انہوں نے سلام کیا. اندر سے جواب آیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ سید تھے نبی صاحب کے خاندان کے. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ باپ سے بیٹا جو ہوتا ہے یہ اس کی اولاد ہے، یہ نس سے چلتی ہے، بیٹی کی اولاد نہیں مانی جاتی. لیکن چلیے یہ علم لکھتے ہیں تبلیغ جماعت کی جگہ جگہ پر، وہ چاہے درود کا وہ معاملہ فضائل درود میں یا فضائل حج میں، کہ اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام. تو حضرت نے کہا کہ دادا اب یہ کیسے ہے؟ پہلے میں اپنے شوق کو بھیجتا تھا اور وہ یہاں جب عیسائی کرتا تھا، اب تو میں خود آ گیا ہوں. میری تسکین اس وقت ہوگی جب آپ سے ہاتھ ملاؤں. تو زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے ہاتھ نکلا، 90,000 مسجد اب بھی نہیں ہو پاتی مسجد نبوی میں، اتنے لوگ تھے. اور 555 کا یہ زمانہ ہے، عبد القادر جیلانی صاحب بھی جن کی 561 میں وفات ہوئی ہے وہ بھی موجود تھے. اب بتائیے ہم کیا کریں؟ اب کس کو روئیں؟ دامن کے لیے ہم روئیں کہ تباہ کا ہم خیال کریں. ہر جگہ ایک اللہ کی چادر کے اوپر ہر جگہ ہاتھ ڈالا جا رہا، اور یہ مسلمان امت ہے، یہ نعرے لگا رہی ہے اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، اور جو اسلام کا آج علمبردار ہے. اور آج جو ہمارے وہاں دیکھ لیں کہ سندھ کے یہ شیوالوں کے لیے جو شرک کے جو سمبل ہیں، نشانیاں ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا برابر کر دو، پکے تو نہیں کچی بھی اگر اب اللہ کی غضب، مالک کا غضب نہ برسے. اور آج جو ہم ڈر رہے ہیں کہ ایک طرف سے جس شاکی خطرہ جس کو کہتے وہ، اور اس سے بڑا خطرہ جو ایران کا ہے، جو دنیا میں کوئی قوم، کوئی جو شیعوں سے زیادہ اللہ کے دین کا اور توحید کا دشمن ہو. اب اگر اللہ کی طرف توبہ کر کے قوم نہ پلٹی اور ہم نے ان کو آواز نہ دی اور اللہ کے یہاں کچھ نہ کچھ عذر نہ پیش کیا، تو یہی بات ہو سکتی ہے کہ جیسے 38 سال پہلے جب میں گزر رہا ہوں، اکتوبر کا مہینہ ہے اور
کہ اب مشکی بات پنجاب میں جو کیمپ ہیں ان کے اندر بیماری بے حساب پھیلی ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر پاکستان سے نہیں آیا۔ اس زمانے لیاقت علی خان نے اعلان کیا تھا اخبار میں، تب میں گیا ہوں، اور جب گزر رہا تھا امرتسر سے اپنے پوری جو فوجی حفاظت تھی پاکستان کی، تب انہوں نے ایک جو ہمارے رشید میاں جو اس وقت لیزا افسر تھے، ان کے اردری نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب باہر سے آئے، پنجابی آپ نہیں بولتے، اردو بولتے ہیں آپ؟ تو یہ خالصہ کالج سے جب گزرا ہوں تو انہوں نے کہا یہ آپ پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا خالصہ کالج یہاں کے پلیئر ہاکی کے بہت مشہور تھے، لکھنؤ یونیورسٹی میں جایا کرتے ہیں، ان کے آدمیوں تک کو میں جانتا ہوں، ایک ایک کا کوئی مداری تھا کوئی۔ تو ان کا وہ کھیل نہیں وہ جو آپ کی ماں اور بہنوں کے ساتھ کھیل ہوا ہے، وہ کیا کھیل ہوا، کھیلے وہاں سے چلی آ رہی تھی، آبرو برباد ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، یہ آخری مورچہ تھا، اس کے بعد اب پاکستان کی سرحد آنے والی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی ہے، وہ اعلان کرتا تھا 10 20 50 ہزار جمع ہو گئے کہ مسلم ٹھہرو، زنانیوں ایک طرف ہو جاؤ، اور جو اپنے کو مرد کہتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائے اپنی زبان کے اندر۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ زنانیوں کپڑے اتار دو۔ بتایا اس نے اللہ جانتا ہے کہ اگر کوئی غیرت مند وہاں سے برباد ہوتے ہوئے آ رہا ہے یا کہیں بچ گئی ہے بربادی سے، اب یہاں بربادی آخر اگر اس نے کچھ دیر کی، معلوم ہوا کسی کا موٹا پیر کا جوتا ہے، اس کی ٹانگ پہ پڑا، شرمگاہ پڑا، پیٹ پہ پڑا، اور کہا یہ بھی ہوتا تھا کہ پھر بھی کوئی ماں اور بہن اور بیٹی نہ تیار ہو، اور اس کے سینے سے، اس کی چھاتی سے اس کی اولاد چمٹی ہوئی ہے، بچے کو لے کر کوئی کرپان کو اٹھا دیتا، چیخ کو سارا ایک روپ چھا گیا۔ پھر لوگوں کے سامنے دن دہاڑے پورے شہر میں گشت ہوتا تھا، بازاروں کے اندر، اور دن دہاڑے یہ امت مسلمہ ہے سب کے سامنے بے آبرو کی جاتی تھی۔ یہ دور گزرا ہے، اور سارے دیندار تھے، سب لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، سب آئے اس طرح سے، لیکن اللہ کے مالک فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایمانداروں کی اکثریت ہوتی ہے، اعلان تو بڑے لمبے لیکن ہوتے ساتھ مشرک ہیں۔ آج اللہ کا وہ قول سورہ یوسف کا آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں، تو بھائیو یہ آپ نے دیکھا ہے، سردار جو ہمارے ہیں ان کا یہی حال، شرک کے اوپر ایسے بیٹھے مطمئن ہیں، سونے چاندی کے دروازے لگا رہے ہیں، اور ان کو یہ جو مجذوب گالی دے رہے ہیں، ان کی خدائی کی طاقت مانتے ہیں کہ مجھے ایک ہاتھ مار دیا تو میں صدر بن گیا۔ یہ آج امت کا حال ہے۔ آج جو یہ ہے جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے قارون والا، یہ مہاجن حرام کمانے کے بعد اگر اس کی دولت میں اضافہ ہو تو کہے گا کہ بابا نے دلوایا ہے، دربار کی کرم فرمائی ہے، اب ان کی نظر نیاز ہو رہی ہے، ان کے قرض لگ رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے مولوی اور پیر، اس کی کمائی ہے اسی شرک اور کفر کے اوپر، یہ سب کو بنیاد پر حق کرتا ہے، سب کی پیچھے ٹھوکتا ہے، مال والے کی جوتیاں سیدھی کر کے اپنی ان سے کچھ لیتا ہے، ان سے خیرات، اور اقتدار کی سامنے جبی سائی کرنے کے بعد اس کی کرسی کو اور اس کے تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے، اور اس امت کو مسجد اور محراب کے اندر پہنچنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ قبریں اونچی کرو، باباؤں کو پکارو، 12 سال کی کشتی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی، ان میں یہ طاقت ہے، اور یہ بھول جاتا ہے یورپ کی ساری تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ عبید اللہ ابن یونس نے یہ 561 میں وفات پائی عبد القادر جیلانی نے، اور پھر وہ وزیر اعظم بنا ہے، اپنے ایسا علم توحیدی تھا، اور 593 میں اس نے یہ کیا ہے کہ جو ان کا لا لشکر جو پیروں کو جو ملتا ہے اس سے گھر بار کی بلندی، اس نے گھر بار کو برباد کیا ہے، ان کے بال بچوں کو تربیت کیا ہے، آدمی بھیج کر ان کی قبر کھدوا کے جو ہڈیاں باقی رہ گئی تھی ان کو درجے میں پھینکوا دیا ہے کہ یہ وقت کی زمین تھی، اس میں تم نے اس کو دفن کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں یہ ہے، ان کو کوئی بیان کرے تاریخی حقائق ہیں، عرب کی ایک ایک تاریخ عربی کی جو ہے بیان کرتی ہے، اس کے اندر تو یہ باقی 12 سال کی کشتی نکلی، اور اس کے بعد یہ شاہ دولہ جو گجرات میں ہے یہ وہی دولہ ہے، حالانکہ یہ 900 برس کے بعد کا یہ اس کی تاریخ ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر شرک ایسی محبوب چیز بن گئی ہے، تو اب اللہ کے بندوں کرنا کیا ہے؟ یا تو امت کی حامل آؤ، ٹھیک ہے ملاتے گئے پھر یہ ملاتے ہیں، نبی سم تشریف لاتے ہیں، اور یہ مانو، اور اس کے بعد نبی سم تشریف بھی لائے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، اور نماز وہی پڑھائے گا یہ مولوی، یہ نہیں کہ نبی سم کے تحت آپ نماز پڑھائیے میں پیچھے کھڑا ہوں، نبی سم تشریف بھی لائے، سارا کچھ ہوتا ہے، میلادیں بھی ہو رہی ہے، 11ویں بھی چل رہی ہے، یہ شبرات کے بھی حلوے بھی آ رہے ہیں، اور یہ
کوڑے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، حج کی جگہ ہر جگہ عرصوں کی دھوم مچی ہے. اور اس شخص نے جس کے ایک نہیں ہزار اللہ کے ساتھ ظلم کیے ہیں، جو داتا کہلاتا علی حجویری، کشف الموجود میں اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ننگا نہاتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے ہیں. تو یہ سارا کھیل بنایا ہے سورہ احزاب کا. بتاؤ، اس کو داتا کہتے ہیں، اس کا عرس منتا ہے، منایا جاتا ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کے اندر یہ حج کا موسم آ گیا، مکہ بن گیا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ تو ہزار ظلم کیے ہیں. جو علی اللہ ہوتے یہی سارا کائنات کا کام چلا. اللہ معطل ہو گیا. اس نے کہا الحی القیوم میں ہوں، سارے کام میں چلاتا ہوں. اس نے کہا نہیں، ہم اولیاء اللہ چلاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگایا، جیسے یہودیوں نے داؤد کے اوپر کہا تھا کہ انہوں نے اوریا کی بیوی کو ننگا نہا کر عاشق ہوئے، پھر اس کے ساتھ زنا کی، اور 6 مہینے سے کم کے اندر حضرت سلیمان پیدا ہوئے. تو یہ اور اس کو آج داتا مانا جائے. اب بتائیے ہم کہاں جائیں، کس کے سامنے؟ کوئی ہم نے لکھ دی ان کی کتابیں جتنی ہیں آپ دیکھیے، کوئی ہم نے لکھ دی ہیں. تم کہتے ہیں ان کی کتابیں ہیں، تم شاہ اللہ کتابیں یہی مانتے ہو، برابر چھپ رہی ہیں. تم عبد القادر جیلانی صاحب کی یہ کتابیں مانتے ہو، اس کے اوپر کہتے ہو تو یہ علیہ اللہ تھے. ہم کہتے ہیں بھائی مطلب یہ ہے، دیکھو علیہ اللہ تو وہ نہیں ہوتے، اللہ علیہ تو وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے تقوی والے ہوں. یہ تو ایمان کے دشمن. اگر تم کہتے ہو یہ کتابیں ہم نہیں جانتے، تم کہتے ہو. اب کہتے ہیں کسی نے بدل دیا، ہم کہتے ٹھیک بدل دیا، لاؤ اصلی کتابیں لے آؤ، اس کے اندر یہ بات ہے. وہاں بھی کوئی بات نہیں. یا جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کے نام ان کو تو جلواؤ، اس کے لیے آگے نہیں بڑھتے. تو یہ مسئلہ ہے آج امت کے اندر. اور جب توحید کی دعوت اس طرح اٹھے گی، جیسے انبیاء کو اٹھایا ہے، جس قرآن حدیث میں آتا ہے، تو بھائی لوگ جانتے ہو کیا ہوگا اس قوم میں. جو اہل کتاب قوم ہوتی سمجھتی ہے ہم بھی جانتے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ، جیسے بنو اسرائیل نے کیا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ. حضرت زکریا کو انہوں نے اپنے قربان گاہ میں اسی ایمان کی بات کے اوپر ہم کو بناتے ہو. یہ یہودی علماء نے ان کو انہوں نے اپنے پیغمبر کو ذبح کیا ہے اپنی قربان گاہ میں. حضرت یحییٰ کو اسی یہودی بادشاہ نے، جو رومیوں کے بعد گزار تھا، جس کا نام ہیروڈ اینٹیپاس تھا، جس نے یحییٰ کا سر منگایا ہے رقاصہ سے وعدہ کر کے، جب اس نے ناچ دکھایا ہے سالگرہ پر، خوش ہو گیا کہ مانگ جو مانگتی ہے. اس نے ماں سے مشورہ کیا، ماں داشتہ تھی اسی بادشاہ کی، اور وہ حضرت یحییٰ سے انتہائی خار کھاتی تھی. یہ توحید کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے. جیل میں ڈلوایا تھا تو اس نے ماں کے اشارے پر کہا کہ میں تو سر چاہتی ہوں یحییٰ، اور وہ سر پیش کیا اس نے. اور اس کے بعد حدیثہ نے جب یہی کہا ہے کہ فقیہ ہو، بے ایمانوں، راہبوں اور یہ مولویوں، افعی کے بچوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو ایسا صاف کرتے ہو جیسے قبروں کے اوپر سفیدی پھیلی گئی ہو، اور جو اس کے اندر سانڈ ہے وہ اندر اپنے رکھے. تم اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہو. تم بیوہ کا مال کھا جاتے ہو. تم ایک مرید حاصل کرنے کے لیے بحر و بر میں اس کا پیچھا کرتے ہو، اور جب وہ تمہاری مریدی میں آ جائے تو اس کے بعد اللہ کی دشمنی میں تو اپنے سے زیادہ اس کو کھڑا کرتا ہے. تو وہی آدمی اللہ نے بچایا، انہوں نے قتل کر پھانسی دلوانا چاہیے، قتل کرنا چاہا، اللہ نے اٹھا لیا. وہ آئیں گے، قرآن جو فرماتا ہے، اور پھر سب کی خبر دیں گے. سارے ایک کافر نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہنے والا جیسے آج کل کا ہے، اور چاہے یہودی ہو عیسائی ہو. نبی صاحب نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث میں کہ جب آئیں گے تو ایک کافر دنیا میں نہیں باقی ہوگا، سارے مومن ہوں گے. نہ عیسائیوں کی سلیب ہوگی، نہ جزیہ ہوگا، کوئی کافر نہیں ہے، اور نہ کہیں خنزیر پایا جائے گا، سارے مومن ہوں گے. تو نہ تو یہ داتا ہوگا، نہ بغداد والا یہ غوث ہوگا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مقبرہ بنا ہے یہ مقبرہ بچا ہوگا. سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہی ہوگا. یہ سنت کا عام حکم ہے. اور حضرت عیسیٰ آئیں گے آپ کی سنت کی پیروکار بن کر آئیں گے، کوئی نئی سنت لانے والے، شریعت لانے والے نہیں ہوں گے. تو آئیے کہ مل کر اپنی جان کو اللہ کے یہاں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اور اپنا نمونہ اپنے گھر والوں اور دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے ان کی رہنمائی کے لیے اگر اللہ توفیق دے تو آئیے کہ اپنے ایمان کو سب سے پہلے بات کیجیے. ایمان کی ساری چیزیں ہے، توحید ہے، سنت ہے، آخرت ہے، اور جتنی ماننے چیزیں. اور شرک سے آپ کا باپ مالے کا بیر ہو، جنہوں نے شرک کیا ہے، شرک پھیلایا، وہ طاغوت ہے، ان سے مالک فرماتا ہے ان کا کفر کرو ان کو، تب تمہارا ایمان متبل ہوگا. پھر سنت کا جامع پہن کر اور قوم کے اندر دنیا والوں کے سامنے یہی ایک مسئلہ بھی، ایک امتحان ہے بھائیو. اور ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف ہمیشہ کا عیش ہے، جنتیں ہیں، بہاریں ہیں، اور وہ خیر و خوبی ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے. اب تمہارا دل میں آئے تو اللہ کی بات مانو، ورنہ جمے رہو. یہی جو زندگی ہے آج تمہارے مسلمانوں کی، اسی کے اندر ہو، بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، دن رات گانے بجانے سنو، اور جو تماشے ہیں
بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کو گالیاں دیتے رہو، پوچھتے رہو ان مداروں کو اور سمجھاتے رہو، پکارتے رہو اللہ کے ساتھ دوسروں کو، اور پکارنا تو نیاز ان کی ہوتی رہے، ایک دھوم مچی رہے تمہارے یہاں۔ اور اس کے بعد بس زندگی کا گھاٹ جو بہت کے قریب پہنچنے والا ہے، اترتے جاؤ اور جہنم کی آگ میں اس وقت تک جلو، صبح شام جو درمیانی وقفہ ہے قیامت تک کے لیے، اور اس کے بعد اصلی جہنم میں جھونک دیے جاؤ۔ کھالے جل جائے تو مالک فرماتا ہے نئی کھال بنا دیں گے، اصلہ کبھی نہ آئے گی، اب سکون کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں ہمیشہ ہر آنے والے نے، مالک فرماتا ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ ایک ہی پکار ہوئی جو رسول ہمارا آیا ہے، اس نے ایک ہی بات کہی ہے کہ لوگوں ایک ہی مسئلہ ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کے غلام اور بندے بن جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور جو اپنی غلامی یا اللہ کے علاوہ کسی اور غلامی کی طرف بناتے ہیں طاغوت، ان سے اجتناب کرو۔ مالک فرماتا ہے میں یکفر بالطاغوت، ان سے کفر کرو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کتاب کو مانو گے، اللہ کے رسول کے طریقے کو مانو گے، بلکہ جنہوں نے جتنے صوفیاں ہیں اور جتنے یہ ظالم جنہوں نے قرآن و حدیث کو بدلا ہے، ان سے کفر کرنا پڑے گا۔ اب رحمت اللہ علیہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ثابت ہے کوئی جب تک پوری کتابیں ہر چیز ان کی ثابت کرتی ہیں، تو اللہ کے ساتھ یہ غضب نہیں ہوگا۔ مالک کی وہ شکایت کہ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، میرے دشمنوں کو تم عزت کے ساتھ نوازتے ہو اور میرا کوئی وقار نہیں ہے، حالانکہ میں تم کو پیدا کیا ہے، میں پیدا کرنے والا کھلانے والا ہوں۔ تو یہ ایک مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر خالص مشرک قوم ہوتی، نہ مانتی ہوتی قرآن حدیث کو، تب اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ جیسے نہیں، اب تو مشکل یہ ہے کہ جو مخالف جو ہیں جو نہیں مانتے اس طرح سے مانتے ہیں اور قرآن حدیث کی دلیل لاتے ہیں، تو قیامتیں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر مخلصین کا گروہ مل کر اللہ کی راہ میں آگے بڑھے تو ان کی کمزوری کو قوت میں، ان کی لا علمی کو ہم علم میں، اور ان کے وسائل کی کمی کو ہم وسائل کی بہتات کے ساتھ بدل دیں گے۔ تو ہماری والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارا مالک فرماتا ہمارا تو یہ اصول ہے، ہم تو اعلان کرتے ہیں کہ ہماری راہ میں جگہ تو اپنی جان لگاؤ، مخالفت کو برداشت کرو۔ یہ کفر بالطاغوت کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بہترین تقریر ہے، اور یہی وہ انداز تھا، یہی کفر بالطاغوت کی دعوت تھی جب ڈاکٹر اسرار نے بوریا بسترا اٹھایا وہاں ڈاکٹر صاحب کے کلینک سے، ڈاکٹر عثمانی کے کلینک سے، اور وہاں سے بھاگ گیا، برداشت نہیں کر سکا طاغوتوں کا کفر کرنا۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہمیں تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعوت، یہ انداز بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے، گویا دل کی آواز ہے، اور ہم نے دل و جان کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے، اور گزشتہ 37 سال سے میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں الحمدللہ، ہر انداز سے جہاں تک میرا بس چلے۔ اور دیکھیے میرے بھائیو، یہ اصلی چیز ہے، یہ یعنی جس طرح یہ علی انجینئر کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، حالانکہ یہ تو ابھی بچہ ہے، ابھی تو یہ 46 سال کا ہے، ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہ 60 سال پہلے یہ دعوت اس انداز سے اٹھائی تھی اور طاغوتوں کا کفر کیا تھا، ان فرقہ پرستوں اور مسلک پرستوں کو تیا پہنچا کر دیا تھا۔ اور اب یہ علی انجینئر نے سب کچھ وہیں سے سیکھا، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ بڑے ہیں، ان کے پیچھے کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں۔ بتاؤ پھر طاغوت کیا ہوتا ہے؟ تو طاغوت کی یا تو بندگی کرو گے یا اس کا کفر کرو گے، تو اگر کفر نہیں کرو گے تو اس کی بندگی کر رہے ہو۔ یہی توصیف الرحمان کر رہا ہے، یہی طاہر القادری کر رہا ہے، طارق جمیل کر رہا ہے، تقی عثمانی کر رہا ہے، اور اب محمد حنیفی نے بھی یہی کچھ کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ اس بیان کے اندر کتنی جگہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ تعظیمی کا رد کیا ہے، اور یہ بتایا کہ جو اللہ کے راستے میں حائل ہیں، جو شرک و کفر پھیلانے والے ہیں، اب یہ رحمۃ اللہ علیہ اور امیر محترم نہیں رہے ہیں، اب ان کا کفر کرنا ہے۔ اور پھر یقین دلایا کہ اگر کوئی گروہ اس ایمان خالص کے اوپر قائم ہو جائے، جم جائے اس کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدلی کر دے گا۔ تو شکر ہے اللہ کا، مالک نے ہمیں استقامت عطا فرمائی ہے، اور ایمان خالص کے اوپر یہ لوگ پھر اکٹھے ہو گئے ہیں، دوبارہ منظم ہو گئے ہیں، اور اس دعوت کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہمارے محترم محمد کمال خان صاحب اب امیر جماعت ہیں، محمد حنیف کو معزول کر دیا گیا ہے، اس کو پیچھے ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دیا ہے۔ جو بھی شرک کا داعی ہوگا وہ امیر محترم یا امام بننا تو بڑے دور کی بات ہے، مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو
تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیو، یہ انداز ہے توحید کا، یہ ایمان کی دعوت دینا اور کفر پہ طاغوت کرنا اور شرک کی نشاندہی کرنا، یہ اس پورے اندھیرے میں ایک شمع روشن ہے۔ یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اب تو بے شمار ان کے کلپ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر، پھر لٹریچر ان کا اور ان کے ساتھی موجود ہیں۔ تو اللہ کے بندو اس دعوت کا ساتھ دو، اگر صحیح معنوں میں اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس دعوت کا ساتھ دو۔ اب آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو دعوت کا ساتھ دو اور اللہ کی رحمتوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اور یا نیوٹرل بنے رہو، یا اس کی مخالفت کرو اور جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔